السلام علیکم سب دوست احباب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پہ ہمیں یقین ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور اللہ ہی ہمیں دیتا ہے۔ اس بات پہ ہمیں بالکل 100% یقین ہے۔ موت ہو، زندگی ہو، رزق ہو، اولاد ہو، بے شمار نعمتیں ہیں جس میں صرف اور صرف اللہ ہی دینے والا ہے۔ پھر ہم نے ایک چیز بنا دی ہے کہ جب مال چھینا جائے تو اللہ یہ امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے لکھا ہے آزماتا ہوں آپ کو میں رزق دے کے بھی اور رزق واپس لے کے بھی، ٹھیک ہے، اولاد دے کے بھی اولاد واپس لے کے بھی، ٹھیک ہے۔ تو بہترین میرے بندے وہ ہیں جو اس پہ شکر گزار ہیں میرے، مگر کچھ چیزیں اور ہیں جو کہ لحاظی اعتبار سے جو آج کل سسٹم چل رہا ہے کہ ہم نے کسی دوست کو پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں نہیں لٹا رہا، ہم تھک ہار لڑ جھگڑ کے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بس اللہ کی رضا تھی۔ یہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اللہ پاک اس طریقے سے اپنے بندے کو کبھی بھی نہیں پریشان کرتا، تو لہٰذا اس میں پریشانی جو نہیں قرض دے رہا اس میں یا تو آپ میں کوئی کمی ہے یا اس میں کوئی کمی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اے میرے مالک جو میں نے اس کو قرض دیا ہے، آپ کو 100% یقین ہو کہ وہ جو آپ نے قرض کو دیا ہے وہ آپ کا رزق حلال تھا، یقین ہو گیا۔ اب آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے جو میں نے اس کو قرض دیا ہے، اگر میرے گناہوں کی سبب یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو میں تجھے ناراض کر بیٹھا ہوں تو اس کے سبب مجھے یہ پریشانی کا دشوارہ کرنا پڑ رہا ہے، تو یا رب العالمین تو مجھے معاف فرما اور میری مدد فرما، اور میرا جو میں نے قرض دیا ہے اپنے رزق حلال میں سے اس دوست کو لوٹانے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ دعا ہم نے اپنی طرف سے کر لی، اب ہم نے جس کو ہم نے قرض دیا اس کی طرف سے بھی ہماری دعا بنتی ہے، وہ یہ بنتی ہے، اے میرے مالک اگر اس بندے کے کوئی گناہ کے طفیل تو اس کو میرے ہاتھوں سے ذلیل کرنا چاہ رہا ہے اس قرض کی بنا پر جو میں نے اس کو دیا ہے، تو یا رب العالمین اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، تو اس کو معاف فرما اور اس کے دل میں روب ڈال دے کہ وہ میرا قرض واپس کرے۔ آپ نے اس کی طرف سے دعا کی، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس کے کسی گناہ کی طفیل اس کو ذلیل کرنا ہے اور شیطان اس پر حملہ کر گیا ہے، اور شیطان جب حملہ کرتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل کرواتا ہے یا خوار کرواتا ہے، آپ کی عزت نفس ہر چیز کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ ہمیشہ قرضہ اس کو دیتے ہیں جو آپ کو عزیز ہوتا ہے، اور جو عزیز ہوتا ہے اس کے لیے بھی دعا کرنا گناہ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اب پھر اس کے لیے دعا یہ کرنی ہے، اے رب العالمین اگر ہم دونوں سے گناہ سرشار ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے شیطان ہم دونوں کے درمیان جھگڑا کروانا چاہتا ہے اس قرضے کی بنا پر، تو اے میرے رب العالمین ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اور تیری مدد مانگتے ہیں، شیطان سے پناہ چاہتے ہیں اور تیری مدد مانگتے ہیں، ہمیں اس گناہ سے معاف فرما دیں، اور میرے دوست بھائی احباب جو بھی ہے اس کو جو میں نے قرض دیا ہے اس کو دینے کی توفیق عطا فرما دیں۔ کوئی توفیق ہوتی ہے لوگوں میں آج کل دینے کی، مگر وہ دے نہیں رہے ہوتے، تو ان میں شیطان آ جاتا ہے۔ شیطان آج کل جو ہے نا ہمارے اوپر ہیوی ہوا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک نے قرض نہیں دیا، ہم نے 4 دوستوں کو بلایا، اس کو ذلیل کیا، خوار کیا، پھر
تھانوں کچہریوں میں گئے، پھر وہاں پیسے لگے. یعنی یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، صرف قرض کی مثال دی ہے، باقی معاملات بھی اسی طرح ہی ہم نے سولو کرنے ہیں جو طریقہ ہے، اور یہ بیسٹ ہے. جب شیطان مردود بندے کی حد سے نکل جاتا ہے تو آپ کی امانت میں خیانت کوئی نہیں کر سکتا. اب ہم کو بولتے ہیں اللہ پاک آزماتا ہے. اللہ پاک اس طرح نہیں آزماتا. اللہ پاک جب آزماتا ہے تو آپ کا مال جو ہے وہ آپ کسی اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے، آپ اس کے پابند ہیں، یعنی کہ آپ کے اوپر وہ فرض ہو گئی ہے. زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے حج ہے، چیزیں فرض ہو گئی ہیں کہ آپ کو اللہ نے اتنا عطا کیا ہے. پھر آپ اللہ کی راہ میں نہیں لگا رہے، پھر آپ سے مال جو ہے نا اللہ پاک واپس سے لینا شروع کر دیتا ہے. تو اس کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ہمارا مال اللہ کی رضا دی. نہیں، یہ اللہ کی رضا نہیں تھی. تو خود کو دیکھ کہ تجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے. اگر تیرے اوپر جو فرائض تھے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے کہ اگر تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو اتنا تیرے پاس ہے تو اتنا فرض ہے، ٹھیک ہے. اگر تو حج کر سکتا ہے، اتنے تیرے پاس ہے تو حج پہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اگر قربانی ہے تو اتنے تیرے پاس ہے تو قربانی کر سکتا ہے. اللہ پاک نے اس کی کیلکولیشن بتا دی ہے. اگر اس کیلکولیشن میں تو شامل ہے تو نہیں کر رہا، پھر جو رزق جو تجھے گھاٹا آئے گا وہ اللہ کے اوپر نہیں ہم بلیم دے سکتے. یہ اللہ نے مال دیا تھا، اس نے لے لیا. اللہ پاک کبھی بھی اس طرح نہیں کرتا اپنے بندوں سے. اللہ پاک تو اپنے بندے کو آزماتا ہے. کس طرح؟ مال دے کے آزماتا ہے. اللہ پاک چھین کے کبھی بھی نہیں آزماتا. جو اس میں لکھا ہو نا کہ نقصان ہو گیا، اللہ کی رضا تھی، نہیں، ایسے نہیں نقصان ہوتا. اللہ پاک ہمیشہ دے کے آزماتا ہے، اور وہ بچپن سے ہی دے دیتا ہے جن کو دینا ہوتا ہے. اس کو بچپن سے ہی شروع سے آزمانا شروع کرتا ہے. اس کو پیدا ہی وہ وہاں کرتا ہے جہاں مال و نعمت کی بھرمار ہو. اب جو بولتے ہیں اب دوسرے بندے آگے جن سے مال چھن گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے. ایک بندے کو اللہ پاک آزماتا ہے، بچپن سے اس گھر میں پیدا کر دیتا ہے جہاں مال کی غنیمت عام ہو، نعمت. اب ہم دوسرا بندہ جو ہے وہ ہے غریب، جس کو اللہ نے مال دیا ہی نہیں ہے. دوسری صورت یہ وہ ہے، اس کو اللہ پاک نے مال دیا نہیں، اس میں وہ ناشکری کرتا ہے تو وہ اللہ کا گناہ گار ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ پاک ہم بولتے ہیں اللہ پاک دے کے بھی آزماتا ہے اور چھین کے بھی آزماتا ہے. تو یہ وہ دو بندے ہیں، دو شخص ہیں جن کو اللہ پاک آزما رہا ہے. ایک کو مال و نعمت دے کر، اور ایک کو اس گھر میں پیدا کر کے جہاں مال و نعمت میسر ہی نہیں تھی. ہاں، اگر وہ بندہ جس کو مال و نعمت میسر نہیں تھی، وہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہے پھر بھی، تو اللہ پاک اس کو نوازنا شروع کر دیتا ہے اس کے صبر کے اتفاق. اب اسی طرح دوسرا بندہ جس کے پاس مال و نعمت عام تھی، جس گھر میں وہ پیدا ہوا، پلا پڑا، شعور آیا اس کے اندر، تو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، غریب کا حق کھایا، کوئی بھی یعنی کہ اللہ کے مرضی کے خلاف جو اللہ پاک نے حکم دیا اس کے خلاف جو کوئی بھی کام کیا، اس میں نقصان ہوتے ہیں ان کے. اس میں اس کو اندیشہ ہوتا ہے اس میں نقصان ہونے کا 100%، کیونکہ اس کو توفیق ہے، وہ نہیں دے رہا. تو پھر اللہ پاک اس سے چھینتا نہیں ہے. اس کے جو گناہ کر رہا ہوتا ہے، جو وہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اس کی سزا اسے ہوتی ہے کہ اس کو کمی لیول اس کا کم ہوتا جاتا ہے اس نعمتوں میں سے. اور پھر بھی اگر وہ شکر وہ نہیں پلٹتا اللہ کی طرف، اس کو توفیق نہیں ہوتی. حالانکہ اس کو دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے اتنی نعمتیں دی کہ ہر چیز دی، اگر مجھ سے توفیق نہیں ہو رہی تھی راہ میں خرچ کرنے کی، تو میرے اندر کون سی کمزوری ہے جس نے مجھے روکا ہوا؟ میرے مالک تو اس کو ظاہر فرما، مجھ سے دور فرما. یہ دعا کرنی چاہیے مالداروں کو اللہ کے آگے. جب زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے وہ نہیں نکالتے تو ان کو دعا اللہ سے کرنی چاہیے، یا اللہ میرا دل اس طرف مائل نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ تو مسجد میں جاؤ، اللہ سے گر گا کے رو
آپ کے دل میں وہ چیزیں آئیں گی، آپ زبردستی اس میں مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. زنگ لگ جاتا ہے جب تو لوہا ظاہر نہیں ہوتا، اوپر زنگ ہی زنگ ظاہر ہوتا ہے. صاف کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے بہترین حل ہے کہ ہم اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کا ذکر و اذکار کریں اور قرآن پاک کی طرف مائل ہوں. اس کو پڑھیں ترجمے سے، تشریح سے. بیٹی ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اسے سیکھیں. ہم کوئی یہ بھی عمل ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے نہ تو مال چھینتا ہے اور نہ ان کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں. کہ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. ایک ذکر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جب کچھ عرصے کے بعد، جدائی کے عرصے کے بعد جب ملے، دونوں باپ بیٹا اتنا روئے کہ رونے کی حالت میں بے ہوش ہو گئے. تو پھر ہوش آیا، پھر اتنا روئے پھر بے ہوش ہو گئے. تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، یا اللہ ان سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل ایک امت آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے بندے سے میں یعقوب اور یوسف کی محبت سے 70 گنا زیادہ اس امتی سے میں محبت کرتا ہوں. تو جو ذات اپنے محبوب کی امت سے اتنی محبت کرتی ہے تو وہ اس کو تکلیف نہیں دے سکتی. لہذا کوشش کیا کرے. ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی بھی معاملات ہو جاتے ہیں، ایسے گھریلو معاملات ہو جاتے ہیں، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ہماری کمی ہے. کمی کون سی؟ یا تربیت کہ ہم نے اللہ پاک نے جو ہمیں فرمایا ہم نے اپنی اولاد تک نہیں پہنچایا. کیا کمی یہ کہ ہم نے خود سیکھنے کی کوشش نہیں کی. یا کمی یہ کہ ہماری بیوی ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے. کیونکہ یہ جو علم ہے نا، اس پہ کوئی ٹھپا نہیں لگ گیا کہ مرد کو ہی دینا ہے. اگر وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ سے اصلاح کرتی ہے، سمجھاتی ہے آپ کو، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والدین ہیں، سمجھاتے ہیں آپ کو، اور آپ کا ان کی بات سننے کو دل نہیں کرتا اچھی، آپ کا بڑا بھائی ہے، تو سمجھ لو کہ آپ کے اندر شیطان کی طاقت جو ہے وہ پرورش پا رہی ہے. تو اس کو کچلنے کے لیے ہم نے ان کی بات کو سننا ہے اور اس کی بات کی صلاح کرنی ہے قرآن پاک کھول کے. یہ بات بتائی گئی کیا یہ جو بھی بھائی بہن بیوی باپ ماں والدہ جس نے بھی بتائی ہے کہ اس کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، اس دور میں دیکھنے کی ضرورت ہے قرآن و حدیث کے مطابق. اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ اس پہ عمل کریں، تو کبھی بھی آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. مشکلیں ہمیشہ آتی ہیں اپنے گناہوں کے سبب. جو ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ذات جو محبت کرتی ہے وہ پھر چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ اپنے بندے کو تکلیفیں دیتا ہے کہ یہ میری طرف آ جائے، میری طرف آ جائے. کبھی بھی تکلیفوں کو لے کے ان کے پیچھے نہیں بھاگو. ان کے پیچھے بھاگو گے بوڑھے ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، مر کے بستر پہ آ جاؤ گے، مگر وہ تکلیف آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہاں سے ہے. تکلیف تب ہی اپنی دور ہوگی جب ہم اس تکلیف کو دیکھ کے اپنی گربان میں جھانکیں گے کہ کیا ہم سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا جس سے میرا اللہ پاک ناراض ہو گیا اور مجھے اس تکلیف نے گھیر لیا ہے اور مجھے اللہ نے شیطان کے حوالے کر دیا ہے. شیطان ہیوی ہو جاتا ہے بندے کے اوپر. جب انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے تو شیطان بندے کے اوپر ہیوی ہوتا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر وقت مقابلہ کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، بڑی بڑی تکلیفیں جو بھی ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ہوتی ہیں، ہم اس کو اگنور کرتے جاتے ہیں، وہ پھر بڑی تکلیفیں بن جاتی ہیں. اس وقت تک ہمارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اس لیے چھوٹی تکلیف جو ہے نا وہ بہترین تکلیف ہے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ کو کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، تو آپ بجائے اس کے پیچھے بھاگنے کی تو آپ اپنے اللہ سے گڑ گڑا کے روئیں اور اس سے مانگیں کہ یا رب العالمین مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جس کے سبب یہ مجھے تکلیف دی گئی ہے. تو میرا یہ میسج ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آج کل قرضوں کے اوپر ایک دوسرے کی گربان پکڑ رہے ہیں،
ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو یہ ہم ایک دوسرے کے گناہ کا جو سسٹم ہے ہم شیطان کو راضی کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی نہیں کر رہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین عمل یہی ہے جو بتایا گیا ہے۔ تو اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے دوست کے لیے بھی دعا کریں جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، یا جس مسلمان کے بھائی کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہم نے اللہ سے مدد مانگتی ہیں۔ اللہ حافظ۔ وائبو بائک سینٹر، برما پل، شاپ نمبر 1، اسلام آباد، اختر محمود۔